اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، کوشش کریں خود بھی سیکھیں، کیونکہ قرآن پاک اگر آپ کو عربی زبان آتی ہوگی تو پھر اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کیا اچھی باتیں ہماری اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ عربی زبان اپنے بچوں کو سکھائیں، بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ تو آج میں سورہ المومنین کا چوتھا حصہ پیش کروں گا۔ تو اس سے پہلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ تو بخاری کی ہے 6014، ابو داود کی 5151، ترمذی کی 1942 اور ابن ماجہ کی 3673، مسلم کی 6685۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو نصیحت کرتے رہے ہمسائے کے ساتھ سلوک کرنے کی، یہاں تک کہ میں سمجھا کہ وہ ہمسایہ کو وارث بنا دیں گے۔ تو اس کے آگے ایک اور چھوٹی سی حدیث ہے، تو اس میں ہے کہ ملاقات کے وقت کشادہ پیشانی سے ملنے کے متعلق ہے۔ ترمذی کی 1833، مسلم کی 6690۔ ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان اور نیکی کو کم مت سمجھ لینا، یعنی ثواب سے خالی نہیں، اور یہ بھی ایک احسان ہے کہ اپنے بھائی سے ملے کشادہ پیشانی کے ساتھ۔ تو یہ چھوٹی سی حدیثیں ابو ذر جو ہیں صحابی، یہ ان کے متعلق میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام نے کام شروع کیا تبلیغ کا، تو وہ ابو بکر کے ساتھ حرم میں جا کے نماز پڑھنے لگے۔ تو ابو ذر پہلا شخص ہے جنہوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، وہ تیسرا بندہ تھا جو ان کے پیچھے کھڑا ہوا، اور وہ صحابی ہے جو سب سے پہلے جس نے حضور پر ایمان جو لے کر آیا۔ تو ان کا کتنا بڑا رتبہ ہے ابو ذر کا غفاری کا۔ اب میں پروگرام کا باقاعدہ حصہ شروع کرتا ہوں۔ اب چوتھا چیپٹر میں شروع کروں گا۔ تو پہلے میں نے 24 نمبر آیت پہ ختم کیا تھا، آج 25 نمبر سے۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے، یہ حضرت نوح کے متعلق ابھی ذکر چل رہا ہے، جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ تو آیت نمبر 26، نوح نے عرض کیا، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ آیت نمبر 27، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کی ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں ان میں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یقیناً وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ ہر قسم کے جاندار حیوانات وغیرہ میں سے ایک ایک مادہ کو بھی اس کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل محفوظ رہ سکے۔ اس امتناع میں آپ یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا شامل تھے، جن کے بارے میں پہلے ہی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ آیت نمبر 28، پھر تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ آیت نمبر 29، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار مجھے اتاریو برکت والا اتارنا۔ تفسیر اس کی ایسے ہے کہ پروردگار ہم تیری
मेहरबानी और तेरे हुक्म से इस कश्ती में सवार हुए हैं। हमें मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं, हम नहीं जानते अब ये कश्ती हमें कहाँ लेकर कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ पर जाकर रुकेगी। ये मामला अब तेरे सुपुर्द है। हमारी इल्तिजा है कि इस कश्ती से हमारे उतरने को भी बाबरकत बना दे। आयत नंबर 29 का बकाया है और यकीनन तू ही बेहतरीन उतारने वाला है। तो आयत नंबर 30, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं और यकीनन हम आजमाने वाले हैं। तफसीर इसकी यह है कि अल्लाह ताला अपनी मशीयत के तहत दुनिया में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में आजमाते रहते हैं। इस असूल और कानून के बारे में सूरह मलक के आगाज़ में यूँ इरशाद हुआ है, वही अल्लाह है जिसने मौत और हयात को बनाया ही इसलिए है कि तुम्हें परखे कि तुम में से अमल के लिहाज से बेहतर कौन है। तो ये जो है आयत नंबर 31, फिर इनके बाद हमने एक और नस्ल को उठाया, इससे मुराद कौम आद या कौम समूद है। तो फिर इसके अगले प्रोग्राम में उनका जिक्र मैं करूँगा। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।